السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی روحانی ویڈیو جو آپ کے دل اور روح کو ہلا دے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ درود تاج صرف ایک درود نہیں بلکہ ہزاروں رازوں کا مجموعہ ہے جو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور روحانی بصیرت دی ہو۔ یہ وہی روحانی طاقت ہے جو آپ کے دل کی بندش کو کھولتی ہے، آپ کی روح کو نور سے بھر دیتی ہے اور آپ کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود تاج کے 10 خاص راز بتائیں گے جنہیں جان کر آپ نہ صرف اپنی روحانی قوت بڑھا سکتے ہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی اللہ کی مدد محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھنے والے ہیں دل کی بندش کا کھل جانا، روح پر نور کا اترنا، شیطان اور وسوسوں سے حفاظت، دعا کی قبولیت، دل کی بے چینی کا ختم ہونا، اللہ سے گہری قربت، مشکل وقت میں غیبی مدد، دل کی سختی کا نرم ہونا، روحانی بصیرت کا کھلنا اور زندگی کا رخ بدل دینے والی طاقت۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سمجھیں کہ درود تاج کس طرح آپ کی روحانی زندگی کو روشن کر سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری روحانی اور علمی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ راز نمبر 1، دل کی بندش کا کھل جانا۔ انسان کا دل صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز ہے۔ جب انسان گناہوں، فکروں، حسد، خوف، مایوسی اور دنیاوی دباؤں میں گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ دل بند ہو جاتا ہے، نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ دعا میں لذت رہتی ہے اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہی کیفیت دل کی بندش کہلاتی ہے۔ درود تاج کا پہلا اور سب سے بڑا راز یہی ہے کہ یہ دل کی بندش کو آہستہ آہستہ کھول دیتا ہے۔ اس درود کے الفاظ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نور اور مقام کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ درود تاج پڑھتا ہے تو دل کے اوپر جمی ہوئی غفلت کی تہیں نرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب دل بند ہو تو نصیحت تیر کی طرح لگتی ہے اور جب دل کھل جائے تو ایک معمولی بات بھی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ درود تاج دل کو اسی حالت تک لے آتا ہے۔ ابتدا میں انسان کو صرف سکون محسوس ہوتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد دل میں عجب سی نرمی پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ کا نام سنتے ہی دل کانپنے لگتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کئی سال عبادت کرتا رہا مگر اس کے دل میں اثر نہ تھا۔ اس نے شکایت کی کہ نماز ہے مگر لذت نہیں، دعا ہے مگر آنسو نہیں۔ اسے درود تاج کی تلقین کی گئی۔ اس نے چند ہفتے پابندی سے پڑھا تو خود کہنے لگا، میرا دل جیسے زندہ ہو گیا ہو، اب گناہ کا خیال آتا ہے تو دل خود انکار کر دیتا ہے۔ یہی دل کی بندش کا کھل جانا ہے۔ درود تاج انسان کو ظاہری عبادت سے نکال کر باطنی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب دل کھل جاتا ہے تو انسان کا رب سے تعلق رسمی نہیں رہتا بلکہ سچا اور گہرا ہو جاتا ہے۔ راز نمبر 2، روح پر نور کا اترنا۔ روح انسان کی اصل ہے، جسم تو صرف ایک لباس ہے، لیکن دنیا کی دوڑ دھوپ، گناہوں کی کثرت اور غفلت کی وجہ سے روح کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی روح زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ سی محسوس ہوتی ہے۔ نہ اسے عبادت کا ذوق ملتا ہے، نہ تنہائی میں سکون اور نہ ہی اللہ کی قربت کا احساس۔ درود تاج کا دوسرا عظیم راز یہ ہے کہ یہ روح پر نور اتارتا ہے۔ یہ نور آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر اس کے اثرات زندگی میں صاف دکھائی دیتے ہیں۔ جب روح پر نور آتا ہے تو انسان کے خیالات بدلنے لگتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور اس کی سوچ دنیا سے آخرت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ یہ نور ایک دم نہیں اترتا بلکہ قطرہ قطرہ اترتا ہے۔ جیسے بارش خشک زمین کو آہستہ آہستہ سرسبز کر دیتی ہے، ویسے ہی درود تاج روح کی خشکی کو ختم کرتا ہے۔ ابتدا میں دل کو سکون ملتا ہے، پھر عبادت میں دل لگنے لگتا ہے،
پھر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ فرماتے تھے، جب نور اترتا ہے تو انسان بدلتا نہیں، پہچانا جانے لگتا ہے، یعنی وہی انسان، وہی چہرہ، مگر اس کی باتوں میں وزن، اس کی آنکھوں میں گہرائی اور اس کی خاموشی میں تاثیر آ جاتی ہے۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، درود تاج کی پابندی کے بعد ایسا بدل گیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کہتا تھا، میرے اندر کوئی چیز روشن ہو گئی ہے، اب غصہ آئے تو بھی قابو میں رہتا ہے۔ یہی روح پر نور کا اترنا ہے۔ یہ نور انسان کو دوسروں کے لیے بھی باعث خیر بنا دیتا ہے۔ اس کی موجودگی سکون دیتی ہے۔ راز نمبر 3، شیطان اور وسوسوں سے حفاظت۔ انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کا دشمن ازلی شیطان ہے۔ شیطان ہمیشہ نظر نہیں آتا، مگر اس کے وار بہت خاموش ہوتے ہیں۔ کبھی وہ گناہ کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی عبادت کو مشکل بنا دیتا ہے، اور کبھی مایوسی کے ذریعے انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب وسوسے کہلاتے ہیں، اور یہی وسوسے دل اور دماغ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ درود تاج کا تیسرا بڑا راز یہ ہے کہ یہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے مضبوط حفاظت فراہم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود تاج کے الفاظ میں نور، عظمت اور اللہ کے محبوب کا ذکر اس طرح موجود ہے کہ شیطان وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان روزانہ درود تاج پڑھتا ہے تو اس کے دل کے گرد ایک روحانی حصار بن جاتا ہے۔ اس حصار کو بزرگان دین روحانی ڈھال کہتے ہیں۔ اس کے بعد شیطان کا وسوسہ آتا تو ہے، مگر دل پر اثر نہیں کر پاتا۔ انسان کے اندر ایک آواز پیدا ہو جاتی ہے جو فوراً کہتی ہے، یہ غلط ہے، اس راستے پر مت جاؤ۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نوجوان شدید گناہوں میں مبتلا تھا۔ وہ خود کہتا تھا کہ میں چاہ کر بھی خود کو نہیں روک پاتا تھا۔ کسی نیک شخص نے اسے درود تاج کی تلقین کی۔ اس نے پابندی سے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے حیرت سے کہا، گناہ کا خیال تو آتا ہے، مگر دل اس میں مزہ نہیں لیتا۔ یہی شیطان پر پہلی شکست ہوتی ہے۔ شیطان انسان کو زبردستی نہیں لے جاتا، وہ دل میں رغبت پیدا کرتا ہے۔ درود تاج اس رغبت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے درود تاج پڑھتے ہیں، ان کے دل میں گناہ کی کشش کم ہوتی جاتی ہے۔ راز نمبر 4، دعا کا فوراً قبول ہونا۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، مگر کبھی وقت پر، کبھی کسی اور صورت میں۔ لیکن درود تاج کا چوتھا عظیم راز یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود وہ کنجی ہے جو دعا کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ خاص طور پر درود تاج اس لیے مؤثر ہے کیونکہ اس میں اللہ کے محبوب کی شان کو بہت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جب دعا سے پہلے اور بعد میں درود تاج پڑھا جاتا ہے تو دعا گویا آسمان تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو دعا درود پاک کے بغیر مانگی جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ درود تاج اس دعا کو وزن دیتا ہے، وقار دیتا ہے اور قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص کئی سال سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، ہر جگہ سے مایوس ہو چکا تھا۔ کسی نے اس سے مشورہ دیا کہ 40 دن تک فجر کے بعد درود تاج پڑھ کر دعا مانگو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ 40 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی مشکل حل ہو گئی۔ وہ خود کہتا تھا، میں نے دعا بدل نہیں، طریقہ بدل لیا تھا۔ یہی درود تاج کا راز ہے۔ یہ دعا کو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ رد ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ دعائیں جو دل کی گہرائی سے مانگی جائیں، درود تاج کے ساتھ بہت جلد اثر دکھاتی ہیں۔ راز نمبر 5، اندرونی بے چینی کا ختم ہو جانا۔ آج کا انسان سب سے زیادہ جس بیماری میں مبتلا ہے وہ اندرونی بے چینی ہے۔ بظاہر سب کچھ ہوتا ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، نیند پوری نہیں ہوتی، سوچیں ختم نہیں ہوتی، اور دل ہر وقت کسی انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ درود تاج کا 5واں راز یہ ہے کہ یہ دل کی اس بے نام بے چینی کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درود انسان کو اس کے اصل مرکز یعنی اللہ کی طرف واپس لے آتا ہے۔ جب دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اسے سکون مل ہی جاتا ہے۔ یہ بے چینی دراصل اللہ سے دوری کی علامت ہوتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ دنیا میں الجھتا ہے اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا جاتا ہے۔ درود تاج اس خالی پن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے جو شدید گھبراہٹ کا شکار تھیں۔ ڈاکٹروں نے دوائیں دیں مگر دل کا سکون واپس نہ آیا۔ کسی نے انہیں درود تاج پڑھنے کا مشورہ دیا۔ چند ہی دنوں میں ان کی کیفیت بدلنے لگی۔ وہ کہتی تھیں دل اب بھی مسائل میں ہے مگر گھبراہٹ نہیں ہے۔ یہی اصل سکون ہے۔ مسائل ختم ہونا ضروری نہیں، دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ درود تاج دل کو مضبوط کرتا ہے، روح کو سہارا دیتا ہے اور انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ راز نمبر 6، اللہ سے گہری قربت۔ درود تاج کا چھٹا راز یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں اللہ کی قربت پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن وہ دل سے اللہ کے قریب نہیں آتے۔ ایسا دل صرف رسمی طور پر عبادت کر رہا ہوتا ہے مگر اصل روحانی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ درود تاج کے الفاظ میں اتنی روحانی طاقت ہے کہ یہ دل کو اللہ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جب انسان خلوص دل سے درود تاج پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے قریب ہے، ہر حالت میں اس کے ساتھ ہے اور اس کی ہر پریشانی سے واقف ہے۔ یہ قربت انسان کو نہ صرف سکون دیتی ہے بلکہ اس کے اعمال کو بھی اثردار بناتی ہے۔ عبادت کے دوران دل کی لذت، دعا کی قبولیت اور اللہ کی یاد میں جو سکون آتا ہے وہ سب درود تاج کے اثر سے ممکن ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص جو ہمیشہ فکر اور غصے میں مبتلا رہتا تھا، درود تاج پڑھنے کے بعد اپنے دل میں ایک نرمی محسوس کرنے لگا۔ وہ خود کہتا تھا کہ اب میری دعائیں اور عبادات محض الفاظ نہیں بلکہ دل سے نکلتی ہیں اور دل اللہ کی قربت محسوس کر رہا ہے۔ یہی اثر درود تاج کے چھٹے راز کا ہے جو انسان کو روحانی طور پر مضبوط اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ راز نمبر 7، مشکل وقت میں غیبی مدد۔ زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب سب راستے بند لگتے ہیں، ہر طرف مشکلات چھا جاتی ہیں اور انسان تنہا اور پریشان محسوس کرتا ہے۔ درود تاج کا 7واں راز یہ ہے کہ یہ غیبی مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو لوگ دل کی گہرائی سے درود تاج پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی مکمل تنہا نہیں رہتے۔ اللہ اپنی طرف سے مدد بھیجتا ہے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی موقع کے ذریعے، اور کبھی ایسے راستے کھل جاتے ہیں جو عقل و تدبیر سے ممکن نہیں لگتے۔ راز نمبر 8، دل کی سختی کا نرم ہو جانا۔ انسان کے دل میں سختی سب سے خطرناک چیز ہے۔ سخت دل انسان کو دوسروں کے دکھ سے بے نیاز، اپنی خامیوں پر غیر حساس اور اللہ کے قریب ہونے میں ناکام بنا دیتا ہے۔ درود تاج کا 8واں راز یہ ہے کہ یہ دل کی سختی کو نرم کر دیتا ہے۔ جب انسان مسلسل درود تاج پڑھتا ہے تو دل کے اندر محبت، ہمدردی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کے دکھ کو محسوس کرنے لگتا ہے، دوسروں کے لیے رحم دلی پیدا ہوتی ہے اور خود اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی خاموش مگر گہری ہوتی ہے۔ ایک واقعے کے مطابق ایک شخص جو سخت مزاج اور غصے میں رہتا تھا، درود تاج پڑھنے کے بعد نرم مزاج اور خوش اخلاق بن گیا۔ وہ خود کہتا تھا، اب میں نہ صرف اپنے دل کے بوجھ سے آزاد ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دل نرم ہو گیا ہے۔ یہی دل کی سختی کا نرم ہونا ہے اور یہی 8واں راز ہے۔ راز نمبر 9، روحانی بصیرت کا کھلنا۔ 10 میں 9واں راز یہ ہے کہ درود تاج انسان کو روحانی بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ بصیرت دنیاوی چالاکی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے سمجھ، شعور اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ انسان باتوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے اور فیصلے زیادہ درست اور متوازن ہونے لگتے ہیں۔ روحانی بصیرت کے اثرات یہ ہیں کہ انسان کم بولتا ہے مگر زیادہ اثر ڈالنے والا بنتا ہے، کم فیصلہ کرتا ہے مگر درست فیصلہ کرتا ہے اور اپنے اعمال میں صداقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بصیرت انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتی ہے اور اسے نہ صرف خود بہتر بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مددگار اور رہنما بنا دیتی ہے۔
राज नंबर 10, जिंदगी का रुख बदल देने वाली ताकत। 10वां और सबसे बड़ा राज ये है कि दरूद ताज इंसान की जिंदगी का रुख बदल देने वाली ताकत रखता है। ये सिर्फ रूहानी सुकून या दिल की नरमी नहीं देता, बल्कि इंसान की पूरी सोच, रवैया और अमल को बदल देता है। जो लोग दरूद ताज को पाबंदी से पढ़ते हैं, वो जिंदगी में सुकून, रहमत और कामयाबी महसूस करते हैं। जिंदगी के मसाइल, परेशानियां और मुश्किलात अब इतने खौफनाक नहीं लगते। दिल मजबूत हो जाता है, रूह रोशनी महसूस करती है और इंसान अपने फैसलों और आमाल में दुरुस्तगी पैदा कर लेता है। ये तब्दीली खामोश मगर मुस्तकिल होती है और इंसान महसूस करता है कि जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के करीब होने और रूहानी तरक्की के लिए एक मौका है। एक वाक़या में एक शख्स जो मायूसी और परेशानी में घिरा हुआ था, दरूद ताज पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में ऐसे मौक़े देखने लगा जो पहले मुमकिन नहीं लगते थे। वो खुद कहता था कि दरूद ताज ने मेरा दिल और सोच बदल दी, और सोच बदल गई तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदल गई। यही दरूद ताज का अजीम तरीन और मुकम्मल असर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इल्मनामा टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।